اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اس پہ جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کو مل بیٹھ کر ایک کسی نہ کسی سولوشن کی طرف جانا چاہیے، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کی جانب سے بیانات دیے جاتے ہیں، پھر وائس ورسا اس کا جو ہے وہ ایم کیو ایم کے لوگ آ جاتے ہیں، دوسری مخالف پارٹیز آ جاتی ہیں. تو یہ معاملہ چلتا رہے گا یا اس معاملے پہ بیٹھ کر اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے، اس پر کوئی ایکشن لیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو پہلے دن سے اس بات کی اور سندھ حکومت اس بات کی بالکل قائل ہے کہ اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے جو شہر کو درپیش ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی پیپلز پارٹی نے اس پر مل بیٹھ کر بات کرنے کی کوشش نہیں. سینئر منسٹر شرجیل انعام میمن صاحب جو کہ ٹرانسپورٹ کے بھی منسٹر ہیں، انہوں نے آل پارٹی کانفرنس بلائی تھی اور اس میں کچھ چیزیں طے کی گئی تھیں جس میں تمام لوگ موجود تھے، جس میں فاروق ستار صاحب نے ایم کیو ایم کی نمائندگی کی تھی، علی خورشیدی صاحب تھے، جماعت اسلامی سے لوگ تھے. ایون لوگوں کو اعتراض تھا کہ جو ڈمپر ایسوسی ایشن ہے، جو ڈمپر مالکان ہیں، ان کی بھی لوگوں کو ہم نے بلایا تھا تاکہ مل بیٹھ کر یہ مسئلہ حل کیا جائے. ان کے صدر آئے تھے اس میٹنگ میں؟ ہاں جی. اس میں مسعود صاحب جو ایسوسی ایشن کے وہ ہیں، جس پہ ایم کیو ایم کو اعتراض تھا، آبجیکشن تھا کہ ان کو کیوں بلایا گیا. دیکھیں وہ بھی تو اسٹیک ہولڈر ہے نا، وہ ان کی گاڑیاں ہیں، ان کی وجہ سے شہر میں پرابلم ہو رہی ہے. اور کل جو رات کو واقعہ پیش آیا تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی اس معاملے میں ایک طرح سے اسٹیک ہولڈر تو بنتے ہیں. صحیح. تو ان کو بھی بلایا گیا تھا اور جو وہاں معاملات طے ہوئے تھے، بات چیت طے ہوئی تھی، سندھ گورنمنٹ تو اس پر کام کر رہی ہے. لیکن باقی دونوں جماعتیں جو کہ دعوے دار ہیں، ٹھیکیدار ہیں اس شہر کی، ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی، انہوں نے جو وہاں وہ باتیں کر کے آئی تھی اس پہ بالکل قائم رہی نہیں. صرف پبلک سٹیٹمنٹ، پبلک سینٹیمنٹ کو بھڑکانا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں. دیکھیں جو کل رات کو بھی واقعہ ہوا، یہ سمجھ آتا ہے کہ جو وہ پرسوں یا 2 دن پہلے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی تھی، ایک وزیر بیٹھ کے تھریٹ کر رہا ہے کہ جی ہم کراچی کا لا اینڈ آرڈر خراب کریں گے. تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ جو وزیر صاحب نے 2 دن پہلے تھریٹ کیا تھا، اس کا شاخسانہ جو تھا وہ رات کو دیکھا گیا کہ 8 گاڑیاں نظر آتش کی گئیں. جہاں تک اگر یہ بات کرتے ہیں کہ انتظامی طور پہ سندھ حکومت کیا کر رہی ہے، تو آپ کو پتہ ہے پرسوں بھی اجلاس ہوا ہے جس پہ کاروائی سعدیہ صاحبہ، میں یہ سمجھتی ہوں اجلاس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ معاملہ کوئی نیا معاملہ تو ہے نہیں اور یہ شاید آخری واقعہ بھی نہیں ہوگا جو گزشتہ رات ہوا ہے. تو اس پر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اس پر اب کچھ حکمت عملی ایسی ہو جس پر عمل درآمد ہوتا نظر آئے. اس پہ حکمت عملی بالکل بن چکی ہے. سی ایم صاحب کے ڈائریکٹیوز آ گئے ہیں، روڈ پر ایکشن لیا جا رہا ہے. صحیح. ایک تو فوری طور پر جس پہ ایکشن لیا جا سکتا ہے وہ جو خستہ بوسیدہ گاڑیاں سڑکوں پر چل رہی ہیں، ان میں شاید میرا خیال سے 135 گاڑیاں، کل کی بات کر رہی ہوں، آج کا میرے پاس نمبر نہیں ہے، 135 گاڑیاں جو ہیں وہ گورنمنٹ نے سیل کی ہیں، ان کو انڈر کسٹڈی لیا ہے. دوسرا جو ہے ان کی سپیڈ کو کم کرایا گیا ہے، ڈرائیوروں کو، کیونکہ ہم آپ ہی کہتے ہیں نا کہ وہ نشے کی حالت میں ہوتے ہیں، تو ڈوپ ٹیسٹنگ تک ہم جا رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.